السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ خلیج فارس میں امریکی ناکہ بندی جس دن سے شروع ہوئی اس دن سے ہم نے بارہا یہ گفتگو کی ہے کہ یہ ناکہ بندی سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ اس سے دنیا کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ شاید ایران پہ کچھ دباؤ پڑے، لیکن یہ دباؤ جتنا ایران پہ پڑے گا اس سے زیادہ دباؤ دنیا پر آئے گا، اور وہی آج ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ تاریخی سطح پر پہنچ گئی ہیں، بلند ترین سطح پر پہنچی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہو گئی تھیں۔ شام میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی $100 سے اوپر ہیں۔ 124 اور $114 پر تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہیں۔ تو امریکہ پر بھی اس کا خاص اثر پڑا ہے، اور صرف امریکہ ہی نہیں، پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس محاصرے کو زیادہ دیر جاری نہیں رکھ سکتے۔ جب سے پاکستان نے مذاکرات کی کوششیں شروع کی، مذاکرات ہوئے، جنگ بندی ہوئی، جنگ بندی میں توسیع ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ ہم بڑے خلوص نیت کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے رہے۔ پاکستان نے بہت بھرپور محنت کے ساتھ، جفاکشی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اپنی کوششیں کی، پاکستان کے دوستوں نے کی، لیکن یہ شبہ موجود رہا کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ ایک اسٹریٹجک پاز بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب جو خبریں آ رہی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ دونوں فریقین اس دوران اپنی وار اسٹیمنا کو مزید انرجائز کرتے رہے ہیں، اور اب ایک مرتبہ پھر سخت بیانات دے رہے ہیں۔ وہ بیانات پھر سے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر حملہ کریں گے۔ خبریں یہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایک پلان بنا کے دیا گیا ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ ایران پر بہت ہی مہلک اور مختصر حملے کیے جائیں، جس میں اس کے انرجی انفراسٹرکچر کو، سول انفراسٹرکچر کو، اور ممکنہ طور پر ان شخصیات کو جنہیں وہ ہارڈ لائنر کہتے ہیں، جنہیں سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے، ان کو نشانہ بنایا جائے۔ ادھر پاسداران انقلاب ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے بھی اپنے اہداف طے کیے ہوئے ہیں، اور خلیج فارس میں ہم امریکہ کو وہ سبق سکھائیں گے، اس پر وہ حملہ کریں گے کہ یاد رکھا جائے گا۔ مجتبیٰ خامنائی صاحب کا بھی آج ایک بیان سامنے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کے بغیر ہی روشن اور تابناک ہوگا، اور ایران کسی بھی صورت اپنی نیوکلیر ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پوزیشنز وہی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں۔ بارہا دونوں کے درمیان تجاویز کا تبادلہ ہوا، شرائط کا تبادلہ ہوا، تجاویز کا تبادلہ ہوا، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں آ رہی ہے۔ 60 دن پورے ہونے کو آ رہے ہیں اس جنگ کو، اور 60 دن کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک مسئلہ تو ہے کہ کانگریس سے اس کی منظوری لینی ہے، شاید وہ مل بھی جائے، لیکن اب جب یہ جنگ آگے بڑھے گی اور اب جس طرح کے حملے ہوں گے تو وہیں سے معاملہ شروع ہوگا جہاں پر رکا تھا۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایران کی تہذیب کو مٹا دیں گے۔ تہذیب کو تو وہ نہیں مٹا سکتے، لیکن وہ ایران کے انرجی کے جو پاور سیکٹر پر اس کے حملہ کریں گے، اس کے پلوں پہ حملہ کریں گے، اور اس وقت بھی یہی پلان سامنے آ رہا ہے۔ جواب بھی ایران نے تیار کیا ہوا تھا، ایران نے بتا دیا تھا کہ ہم بھی اس طرح کے حملے کریں گے، لیکن GCC ممالک میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، تو ہو سکتا ہے اب حملوں کے جو اہداف ہیں ایران کی طرف سے تبدیل ہوں، لیکن ہوں گے خطرناک۔ لیکن اس سے پاکستان جیسے ممالک پر جو اثر پڑ رہا ہے وہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ پاکستان نے بہت خلوص کے ساتھ کوشش کی ہے مذاکرات کی، آگے بھی جاری رکھے گا، لیکن ساتھ ساتھ اندرونی معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئل پرائسز یہاں پر بھی بڑھ رہی ہیں، تیل کی قلت ہے، گیس کی قلت، ہمارے سسٹم سے آدھی گیس نکل چکی ہے۔ آنے والے وقت میں ہمیں مزید سپلائز کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں ریکارڈ بے روزگاری ہے۔ پاکستان میں خط غربت سے جو نیچے زندگی گزارنے والے افراد ہیں، اس جنگ کے دوران 40 سے 70 لاکھ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان نے جو بھی اب تک میجرز دیے ہیں سرکاری سطح پر ان کے خاطر خواہ نتائج بہت زیادہ نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ جنگ کے جو اثرات ہیں وہ ان پر حاوی ہیں۔ تو ہمیں مزید کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے لوگوں کو، اگر یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی تو پاکستان کو، پاکستانیوں کو اس جنگ کے اثرات سے کیسے محفوظ رکھا جائے، اس پر بھی بات کریں گے، اور جو خطے کی صورتحال ہے اس پر بھی آج بات ہوگی۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، سابق سفارتکار، شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر عابد سلیحری صاحب، ماہر معیشت ہیں، ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور محترم جناب اویس توحید صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، سینئر صحافی، اویس توحید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جمیل احمد خان صاحب، سفارتکاری تو کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ تو چلتی رہے گی۔ جنگ کہ آخر جب بھی ختم ہوگا کوئی نہ کوئی معاہدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی بات چیت ہوگی، تو سفارتکاری چلے گی۔ لیکن اس وقت سفارتکاری کے اوپر لگتا یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ حاوی ہوتی نظر آ رہی ہے۔
جی درست ہے، کیونکہ ایران تو مسلسل اپنی سفارتکاری کی طرف اور سفارتکاری کے انداز میں کوششیں کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب سے وار مانگرنگ کی وہ موومنٹ چل رہی ہے، تو اس کو سفارتکاری نہیں کہیں گے۔ جس غیر روایتی طریقے سے یہ فیصلہ کیا گیا جنگ کا ابتدائی طور پر 28 فروری کو، وہ بذات خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ فیصلے بھی اس طریقے سے نہیں کیے گئے جو ایک وہاں انسٹیٹیوشنلائز طریقہ کار ہے امریکہ میں، اس طریقے سے وہ فیصلے بھی نہیں کیے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی گئی، 11 فروری کو نیتنیاہو آئے اور وہ بیک ڈور سے وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے وار پلان پیش کیا، وہاں یہ 4-6 لوگ جو ہم ڈیلی جن کو سنتے ہیں، پیٹ ہیگسٹ وغیرہ، وہ تھے اور بس یہ وار پلان اپروو ہوا اور انہوں نے کہا ادھر بھی۔ پھر جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے اگر دیکھیں تو یہ جان میر شائمر کہتے ہیں کہ جتنے بھی بیانات آ رہے ہیں ایران کی طرف سے، اور خاص طور پہ ایران کے فارن منسٹر، وہ بڑے جچے تلے الفاظ میں ایک سفارتکار کے طور پر بیان دے رہے ہیں، اور دوسری جانب سے جتنے بیان آ رہے ہیں، چاہے وہ عراقچی صاحب کی طرف سے اس طرف سے ایران سے بیان گئے ہوں، یا مسعود پزشکیان کے صاحب کی طرف سے، صدر صاحب کی طرف سے ان کے، تو اس لحاظ سے دوسری جانب سے ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا بھی اس چیز کو جانتی ہے، سمجھتی ہے، اور اس کی وجہ جو نظر آتی ہے سامنے کے ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے کمانڈر ان چیف ہیں، ان کے پاس سب سے بڑی عسکری طاقت ہے، تو جب چاہے جس کو چاہے وینزویلا کی طرح زیربار کر دیں۔ وہ معاملہ ان کا جب فیل ہوا یہاں، تو اب ایک جھنجھلاہٹ سی ہوتا یہ ہے، عسکری جو ماہرین ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پوری تیاری کے ساتھ لانگ وار کے لیے تیار نہیں ہیں اور شارٹ آپ ہٹ اینڈ رن وار کے لیے، جس طرح نیتنیاہو نے ان کو کہا 5-6 دن کی بات ہے، تو آپ کی اسی حساب سے تیاری بھی کم ہوتی ہے، اور کیونکہ تیاری بھی کم تھی تو لہٰذا جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے ایسا نہیں ہوا، بلکہ نقصان کافی ہوا۔ کچھ تو چیز ہے جو کہ منزل یہاں پار آ گئی، کچھ نہیں آئی۔ اب اس کے آگے یہاں سے کہاں جائیں گے؟ پاکستان تو اب تک میڈیشن کوشش کر رہا ہے، لیکن اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ ایک پروٹریکٹڈ جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ اب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا کوئی ایزی اور جلدی سلوشن ہو جائے گا۔ البتہ پوٹن کی طرف سے اناؤنس ہوا ہے کہ 9 مئی کو جو وکٹری ڈے ہے ان کا نازیوں کے خلاف، جو کہ امریکہ اور رشیا کا دونوں کا وکٹری ڈے ہے، اس میں دونوں صدور نے، امریکہ نے اور پوٹن نے بات کی ہے کہ اس جنگ کے ہم اختتام کا شاید اعلان کریں۔ اگر وہاں ہو جاتا ہے تو دوسرا پھر سب سے بڑا کانفلکٹ یہ رہ جائے گا، پوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ میں بھی یہ بات ہوئی ہے ایران کے بارے میں، اور پوٹن نے اپنا اندیا دیا ہے کہ ایران کے کس لحاظ سے مگر سر پوٹن سے پہلے عراقچی صاحب جا کے ملیں پوٹن سے اور ان حالات میں ملیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے پوٹن صاحب وہاں سے فارغ ہو کر ایران کے ساتھ یہاں لگنے کی تیاری کر رہے ہوں، تو اس وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا، بڑے اس میں مسائل ہیں۔ سر اویس توحید صاحب، یہ جو صورت جنگ کی، یہ کوئی وائز ڈیسیجن تو نہیں لگتا کہ آپ نے آبنائے ہرمز کے بلاکٹ کے اوپر خلیج فارس کا بھی بلاکٹ کر دیا، اور پوری دنیا کی سپلائی چین جو پہلے ایران متاثر کر رہا تھا وہ آپ نے بھی متاثر کر دی؟ یہ چل نہیں سکتا تھا، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مزید نہیں چل سکے گا۔ جی شکریہ مسعود۔ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ایسے اسٹیج پر ہے اس وقت یہ جو فریجائل سیز فائر ہوا ہے پاکستان کی کاوشوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان، یہ وار آف نیریٹیوز کی طرف چلا گیا ہے، اور یہ جو بیانی کی جنگ ہے وہاں پر ہے، اور دونوں جانب سے ہے، ایران سے بھی ہے اور امریکہ سے بھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے انداز میں ایک کروڈ انداز کے اندر بیانات داغتے ہیں، اور دوسری جانب ایران سے ایک نپے تلے جو الفاظ کے استعمال میں وہ بیانات، لیکن اس میں بھی ٹون ایگریسو ہوتی ہے، اس میں بھی ٹون میکسیملسٹ پوزیشن کی ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو گزشتہ کچھ دنوں کے اندر جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے، انڈائریکٹ ٹاکس ہیں، اور جو فون پہ رابطے ہیں، وہ مستقل چل رہے ہیں، اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ دونوں ممالک ایران اور جو امریکہ ہے وہ دونوں کوئی جنگ کی طرف جانا چاہیں گے یا ایک اور جنگ جو ہے اس میں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پیچیدگیاں ہیں، کوئی بھی چنگاری اس کو بھڑکا سکتی ہے،
لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بیانیے کی جنگ ہے، اور پیوٹن سے جو ملاقات کی بات ہو رہی تھی، ابھی جمیل صاحب بھی بات کر رہے تھے اور آپ بھی بات کر رہے تھے، اس کے اندر ایک جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے جس کا جمیل صاحب اندیہ دے رہے تھے، وہ یہ ہے کہ پیوٹن صاحب نے جو ہے انہوں نے یہ اندیہ دیا ہے اس میں بات چیت میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، کہ وہ جو ہائی انرچ یورینیم ہے جو 60% پیورٹی کے ساتھ ہے، 440 کلو گرام، وہ اس کو رکھنے کے لیے، اس کی کسٹڈی رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ بات چیت جو ہوئی ہے وہ عباس عراقچی کے صاحب کے بعد ہوئی ہے۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ عباس عراقچی صاحب اپنے کاؤنٹر پارٹ فورن منسٹر سے ملاقات ہونی تھی ان کی رشیا میں، لیکن ان کی ایک طویل ملاقات پیوٹن سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کی بات چیت ہوئی ہے۔ یہ جاننا چاہیے ہم سب لوگوں کو کہ رشیا اور ایران کے ابھی بھی انہوں نے اس بات کو کا اشارہ دیا ہے کہ وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور بشیر جہاں پہ ایک نیوکلیر فیسلٹی ہے، ریسرچ فیسلٹی ایران کی، وہاں پہ رشیا کے جو ہے سائنٹسٹ ہیں۔ یوکرین وار کے اندر جو ڈرونز استعمال ہوئے ہیں وہ ایران میڈ ہیں، ایرانین میڈ ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک 70-80% ان کا جو ایران کا جو ڈیفنس ہے اس کی کافی ریلائنس ہے رشیا پہ، اور رشیا کی ایک بہت مضبوط اور مربوط اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس پورے 47 سال کے دوران، جب پوری ویسٹرن ورلڈ نے اقتصادی پابندیاں مسلط کر دی تھی ایران پہ، اس کے دوران۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات کے پہ ہی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو نیو ورلڈ آرڈر کے جو سائنز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور گلف ریجن کے اندر سب سے بڑا فریکچر آپ کو نظر آیا جب اتنی بڑی بیٹھک تھی جس کے اندر امیر آف کویت تھے، امیر آف قطر تھے، خود کراؤن پرنس محمد بن سلمان تھے، اور یو اے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا۔ یو اے نے اس وقت اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا اعلان کیا کہ وہ فرسٹ میں سے کل سے وہ نکل رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کئی طرف وار کیے ہیں یو اے نے۔ ایک طرف تو اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ وہ اب گلف ریجن کے اندر امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ ان کا ایک پارٹنرشپ ہے۔ دوسرا وہ یہ کہ جو سعودی عرب کی جو سپرمیسی ہے ریجن کے اندر، اس کو چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یمن اور سوڈان کے اندر دونوں ممالک کے درمیان کیا بیانات داغے گئے تھے، اور کس طرح سعودی عرب نے ان کو وارننگ دی تھی کہ وہ وہاں پہ مداخلت بند کریں، یمن کے اندر اپنی فوجیں وہاں سے نکالیں۔ یہ جنوری کی بات ہے اس سال کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے جس کا اشارہ سپریم لیڈر علی مصطفیٰ خامنہئی صاحب نے بھی آج دیا ہے اپنے بیان کے اندر، کہ یہ نیا ایک اسٹرکچر ہوگا گلف ریجن کا، اور وہ بہت اہم بیان ہے جو لکھا ہوا بیان ان کا جو پڑھا گیا اسٹیٹ ٹی وی پہ۔ اس میں 3 بڑے نکات ہیں مسعود۔ ایک نکتہ یہ کہ گلف ریجن کے اندر ایک نیا آرکیٹیکچر ہوگا۔ دوسرا یہ کہ گلف ریجن کے اندر یو ایس بیسز جو ہیں، فوجی اڈے، وہ ختم ہونے چاہیے۔ تیسرا یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ ایران کا کنٹرول ہوگا ود دا کنسنسس آف ریجنل پاورز۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جو اشارہ دیا انہوں نے کہ اسلامک ریپبلک کا جو فیوچر جو ایک روڈ میپ ہوگا وہ شاید بہت جو شدت پسندی پہ نہیں ہوگا، وہ نیشنلسٹک اپروچ کے ساتھ ہوگا۔ بہت اہم بیان ہے، پالیسی بیان ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پیچیدگیاں ضرور ہیں اس ڈپلومیسی کی ایفرٹ میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوسری جنگ ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا۔ عابد سلیری صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ اگر ایران اپنا انرچ یورینیم اٹھا کر رشیا کے حوالے کر دیتا ہے تو یورینیم انرچمنٹ والا جو معاملہ ہے یہ ایک انا کا معاملہ ہے، یہ ایک آنر کا معاملہ ہے۔ اصل جو مسائل ہیں وہ تو دوسرے ہیں کہ آبنائے ہرمز کون کنٹرول کرے گا، اس خطے پہ اسرائیل کی اجارہ داری ہوگی یا نہیں ہوگی، جو لبنان میں اور یمن میں اور شام میں اور عراق میں جو ملیشیاز ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا وہ کون طے کرے گا، اب فلسطین کے مسئلے کا کیا ہوگا، یہ مسائل جوں کے تو رہیں اور صرف نیوکلیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو کیا ایک دیر پا جنگ بندی ہو سکتی ہے؟
میرا خیال ہے کہ خطہ جو ہے وہ ایک فریجلٹی کی طرف اس وقت جا رہا ہے، اور اگر کوئی جنگ بندی ہوتی بھی ہے تو وہ اسی طرح سے جیسے آج کل جنگ بندی ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس پہ قبضہ ہے کہ ایرانین جہازوں جو ہیں ان پہ اٹیک ہو جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے جنگ جو ہے وہ بھی بند ہے. تو کوئی بہت زیادہ دیر پا جو ہے جنگ بندی وہ میں ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہا ہوں. غالباً جس طریقے سے ہم نے فلسطین کی سچویشن دیکھی ہے، جیسے لیبنان کی سچویشن دیکھی ہے کہ سمبولکلی وہاں جنگ بند ہوگی، لیکن ابھی بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسرائیلی افواج. ڈاکٹر صاحب اگر ایک جملہ کہہ سکوں میں آپ کی گفتگو کے دوران، معذرت، ایک جملہ کہہ سکوں کہ جنگ ٹیکنیکلی تو بند ہوئی نہیں ہے. جو خلیج فارس کا بلاکٹ ہے وہ بھی ایکٹ آف وار ہے، اور لبنان میں جو کچھ ہوتا رہا وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو سیز فائر کا معاہدہ تھا. تو ٹیکنیکلی تو جنگ ایک دن بھی بند نہیں ہوئی ہے. جی، تو یہ اس طرح کا جو اسکرمشز ہیں میرا خیال ہے وہ چلتی رہیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ انرجی مارکیٹس جو ہیں وہ کسی کروٹ پہ بیٹھ نہیں رہی، وہ بار بار ریئیکٹ کر رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک سب نے جو اگلا مالی سال ہے 26-27 اس میں گروتھ کے گرنے اور مہنگائی کے بڑھنے اور انرجی کی قیمتوں کے بڑھنے کا اشارہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. بریک سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہمارے پینل، معزز پینل کے اندر بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ جنگ رک جائے گی یا جنگ جاری رہے گی. تو ایک فریجائل سچویشن ہے جس پر اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ان حالات میں، کیونکہ 2 مہینے کی اس جنگ میں پاکستان کو جو نقصان برداشت کرنا پڑا ہے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان کے خزانے پر بوجھ بڑھ رہا ہے. مزید 1 مہینہ یہ جنگ اگر آگے بڑھی یا یہی سچویشن آگے بڑھی تو پاکستان کے لیے مسائل بہت زیادہ ہوں گے. تو ڈاکٹر عابد سنیری صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں اس گفتگو کو کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. ہم نے ورک فرام ہوم کی بھی ہدایات دے دیں، ہم نے مارکیٹس بند کرنے کی بھی بات کر دیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا خرچہ تو ٹرانسپورٹ کا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ ہمارے پاس ہے نہیں، گیس کی قلت ہو چکی ہے، بڑی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور یہی صورتحال اگر چلتی رہی تو شاید مارکیٹ میں تیل اور گیس اتنی مہنگی ہو جائے، گیس تو ملنا مشکل ہو، تیل اتنا مہنگا ہو جائے کہ مل بھی رہا ہو تو ہم خرید نہ پائیں کیونکہ ہمارا خزانہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا شاید. تو سر ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی مسعود، میرا خیال ہے کہ ابھی تک پاکستان بڑے آسان طریقے سے ساری صورتحال کو مینیج کر رہا ہے. ڈپلومیٹکلی بھی جو میڈیشن کا رول ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس کو بھی. یہ پچھلے کئی ہفتے سے بنگلہ دیش میں 2000 ٹکے کی گیس لینے کے لیے 12 گھنٹے کے لیے کیو میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اسی طرح سے شری لنکا میں، نیپال میں، باقی بہت سے ملکوں میں فیول کی راشننگ جو ہے وہ چل رہی ہے. پاکستان میں بھارت میں، پاکستان میں خدا کا شکر ہے کہ اس طرح کی راشننگ کی نوبت نہیں آئی. پینک بائنگ کی یا ہورڈنگ کی اطلاعات نہیں ہے، اور یہ بذات خود ایک کافی بڑی اچیومنٹ ہے. اب گوئنگ فارورڈ 2-3 چیزیں اس وقت کرنا پڑیں گی پاکستان کو. ایک تو دنیا میں جو انرجی سسٹم ہے وہ نہیں رہے گا جو جنگ سے پہلے تھا. اب پوری دنیا میں انرجی سسٹم چینج ہو رہے ہیں. کہیں پہ جو ہے وہ نیوکلیر انرجی کی طرف جایا جا رہا ہے، کہیں پہ کوئلے کی طرف جایا جا رہا ہے، اور کہیں پہ رینیویبل انرجی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کو رینیویبل انرجی کو پروموٹ کرنا ہوگا تاکہ جو ڈپینڈنس ہے فاسل فیول پہ اس کی ریلائنس کو کم کیا جا سکے. ابھی بھی ایک ریولوشن جو ہے وہ آیا ہے. تقریباً اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 سالوں میں جو امپورٹ ہوئی ہے سولر کیپیسٹی وہ تقریباً 60 سے 70 گیگا واٹ کے برابر ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے، جو ہمارے آئی پی پیز کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں، جو گرڈ کے مسائل ہیں، گرڈ کنیکٹیوٹی کے، جو بیٹری سٹوریج کے مسائل ہیں، ان کو کس طریقے سے سولر کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے. چونکہ اگر میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ کوئی لائف لائن ہمارے پاس ہے تو وہ سولر کی لائف لائن ہے جس پہ ہمیں ضرور فوکس کرنا چاہیے اور اس کو
बैक जो दोबारा से मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहिए। सर ये आपको भी पता है कि एक बड़ा मुश्किल काम है आईपीपीएस के होते हुए सोलर की पॉलिसी को हमने तब्दील भी किया है और कर्जे में हमारे इजाफा हो रहा है, हमने यूरो बॉन्ड्स और पांडा बॉन्ड्स की तरफ भी हम जा रहे हैं। मैं वापस आता हूं तो ज़रा इस पर बात करते हैं कि ये हमारी जो माशी सूरत हाल है वो कितनी हमें इजाज़त देती है कि हम कोई शिफ्ट ले सकें। लेकिन उससे पहले एक और अहम डेवलपमेंट है, ओवैसी साहब, ईरान के ऊपर अमरीकी सैंक्शंस हैं और ये तनाज़ा चल रहा है, पाकिस्तान एक मीडिएटर भी है। इसके बावजूद सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद और मज़ीद ये सूरत हाल ख़राब हो रही है, पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 राहदारियाँ खोलने का फ़ैसला किया है। क्या ईरान इससे हासिल करेगा, क्या पाकिस्तान इससे हासिल करेगा और ये क्या मामला है ये? देखिए मसूद, पाकिस्तान का जो रोल है वो इतना अहम है और ये कोई बात किसी से छुपी नहीं हुई है कि ईरान का पिछले गुज़िश्ता साल जून के अंदर भी पाकिस्तान और टर्की ने बहुत आगे जा के साथ दिया था, जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए उनकी लीडरशिप इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान यहाँ पर आए थे। मुझे लगता है कि जो 6 उनको लैंड रूट्स दिए हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर जंग की तरफ सिचुएशन जा रही होती तो ये 6 लैंड रूट्स नहीं खुले होते। और दूसरी जानिब मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का जो रोल है वो आगे भी है और इस वक्त भी चल रहा है। और दूसरी जानिब जो अमेरिका के जो बयानात हैं, अमेरिका का देखिए, एक तो उनकी कीमत पता चल गई जंग की, $25 बिलियन उनके खर्च हुए हैं इस वक्त तक। गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस के अंदर बहुत आड़े हाथों लिया है पीट हेजेक को, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं और जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, और उनसे पूछा गया है कि इस जंग के नताइज क्या है। आप तो पहले कह रहे थे कि न्यूक्लियर बंद कर, आपने ख़त्म कर दिया उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब आप कहते हैं कि उनके न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं। तो जो मुझे लग रहा है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो डोमेस्टिक प्रेशर है उन पे, जो मिड टर्म पोल्स हैं, जो सर्वेज हैं, उसके मुताबिक अगर देखें, और डोनाल्ड ट्रंप का जो चीन का दौरा है जो इस मई के वस्त के अंदर शेड्यूल है, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आइडियली चाहेंगे कि वो जब बीजिंग पहुंचें और शी जिनपिंग से मुलाकात करें तो उससे पहले ये ईरान का मामला एक फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है फातह की तरह वहां पहुंचना चाहते हैं, मगर ईरान क्या उन्हें फातह करार देकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर पाएगा और उसकी वहां की आवाम जो है वहां की हुकूमत को छोड़ेगी? फिर देखें, एक और तल्ख हकीकत है, ईरान को भी अब मेज़ पर आना है, अपर हैंड है, उनके पास टाइम, वो समझते हैं कि उनके पास है, लेकिन इक़्तिसादी पाबंदियों में 93,000-96,000 उनके जो बिल्डिंग्स हैं उसकी ऊपर अटैक हुए हैं, इजराइल और अमेरिका ने किए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तबाह किया है। बहुत कुछ नुकसान ईरान ने बर्दाश्त किया है, लेकिन उसके बावजूद एक भरपूर मुकाबला किया है। अब भरपूर मुकाबले के बाद क्या साल भर तक तो मुकाबला नहीं करेंगे ना, ये 2 साल तक उनको भी मेज पे आना है। उनका एक पॉइंट जो सबसे अहम उनके लिए है कि उनकी एज अ सॉवरन स्टेट उनकी इंटीग्रिटी कायम रहे, जो 47 साल से वो कायम रखे हुए हैं, और साथ में उनके खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां जो हैं उसका खात्मा हो। अब ये बात समझने की है कि 2 तरीके की इक्तिसादी पाबंदियां हैं। एक है जीसीपीओए के तहत जो हुई थी 2015 में जी, जिसमें न्यूक्लियर डील हुई थी, वो उसका खात्मा हो चुका है सितंबर-अक्टूबर 2025 में जी। अब सिर्फ जो अमेरिका की जानिब से इक्तिसादी पाबंदियां हैं और वो लिफ्ट हो सकती हैं, और वो लिफ्ट होंगी और अनफ्रीजिंग अकाउंट्स होंगे। $100 बिलियन के अराउंड है वो अकाउंट्स, जो कतर के अंदर है, चाइना के अंदर है, रशिया के अंदर है, इंडिया के अंदर है। वो सारे जब रिलीज अगर होंगे तो ईरान का फायदा आप देखिए, वो रिकैलकुलेट होगा, और रिकैलकुलेट होगा तो वो तो कोई 800-900 बिलियन डॉलर्स में जाएगा। तो ईरान के ट्रेड खुलेगा, ईरान एक इकोनॉमिक तौर पर एक आजाद मुल्क होगा। ठीक है, तो बहुत कुछ स्टेक्स है। बिल्कुल 63-65% यूथ के साथ वो मुस्तकिल जंग में नहीं रहना चाहते, लेकिन वो एक ऐसा मुआहिदा करना चाहते हैं जिसके अंदर उनकी न्यूक्लियर की जो
सिविलियन न्यूक्लियर उनके पास जो राइट है उनका एनपीटी के तहत वो कायम रहे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका कंट्रोल रहे, वहां से वो नहीं निकलना चाहते। बिल्कुल मुझे ठीक। लगता है कि वो ईरान के लिए भी मुज़ाकरात की ही मेज पर आना है, लेकिन ये लचक जो इस वक्त जो आपको स्टेटमेंट्स के अंदर सख्ती नजर आ रही है, शायद Actions उसके में अंदर नजर ना आए। कहीं पोशीदा पीछे पीछे कहीं लचक जो है वो काफी जगहों पे दिखाई चल जा रही हो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे जानना चाहूँगा कि जो ओवैस तौहीद साहब ने पूरा नक्शा खींचा दलील के साथ, और वाकई समझ में आती है बात कि ईरान को आना है मुज़ाकरात की टेबल पर, लेकिन एक तारीख़ है इस खत्ते की। क्या अमेरिका को एक ऐसा मुल्क इस खत्ते में बर्दाश्त होगा जो इसराइल को टक्कर दे, इसराइल पर हमला कर चुका हो, इसराइल को नेस्त नाबूद करने के नारे भी लगाता रहा हो और अभी भी लगाता है, और इस खत्ते में उसकी इजारादारी हो, अपना हुर्मुज पर उसका कंट्रोल हो? क्या ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? इस अगर तारीख़ को देखें तो माजी में तो ऐसा नहीं हुआ। एक ब्रेक के बाद ज़रा समझाइएगा। वेलकम बैक। एक मजबूत ईरान जो इसराइल के मातहत ना हो, बल्कि इसराइल को पर हमला भी कर चुका हो, वो नॉर्म तोड़ चुका हो जो माजी में नहीं टूटा, ऐसा एक मुल्क, ऐसा ईरान, क्या अमेरिका और इसराइल और ग्रेटर इसराइल का जो प्लान मुबैना तौर पर सामने आता है जिसकी बात की जाती है, तो इसमें फिट इन होता है ऐसा कोई मुल्क? डॉक्टर साहब ये बताइएगा। और जिस वक्त मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, हम लोग बात कर रहे हैं, खबर ये आ रही है कि लबनान में इसराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। जंगी जराइम पे जंगी जराइम हो रहे हैं, फास्फोरस बम के इस्तेमाल की वजह से वहाँ पर बड़े इलाके में आग लगी हुई है इस वक्त। तो वहाँ एक तरफ ये जंगी जराइम, एक तरफ इस तरह के असलहे का इस्तेमाल, एक तरफ इतनी ज़्यादती, और दूसरी तरफ जो है वो ईरान के साथ मुज़ाकरात की बात और अमन की बात हो रही है। सर जी देखिए, चंद हक़ाइक़ पहले पेश कर देता हूँ। इजराइल जब तक इधर मौजूद है इस खत्ते में, और ईरान या तो सरेंडर कर दे, सरनगू हो जाए इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने, और उसकी अब तक की पूरी जो उसकी कोशिशें हैं, काविशें, एक तहजीब का एक उनका एक वतीरा है, एक आन है, एक शान है ईरान की, और वो बहुत बड़ी मतलब हज़ारों साल पर मुहित है, तो या तो वो कर दे। लेकिन आपके सवाल के जवाब पर मैं आ जाता हूँ। हक़ाइक़ ये है कि ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट 1897 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ, उसके तहत एक वतन बना, उसके तहत अब भी आप लेबनान में जो देख रहे हैं, गज़ा में आप जो देख रहे हैं, 6 मुल्कों पर जो हमले हुए जो आपने देखे इजराइल के तरफ से पिछले चंद बरसों में, ये सारे का सारा उसका शाखसाना है। ऐसी सूरत में क्या ईरान अपनी जो उसने डिमांड दी है 11 पॉइंट्स की, क्या उन 11 पॉइंट पर वो सरेंडर कर जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें जियोपॉलिटिकल एक मंजरनामा भी है। और जियोपॉलिटिकल से मेरी मुराद ये है कि जो दुनिया इस वक्त ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ मूव कर रही है, उसकी वजह से ईरान को के इनडायरेक्ट सही, लेकिन उसको सपोर्ट है चाइना, रशिया और इस खत्ते के ममालिक की। ये तो एक तल्ख हकीकत है। दूसरी तल्ख हकीकत ये है कि अमेरिका, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी एक अस्करी कुव्वत है, 996 बिलियन का उनका बजट है अगले साल, 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का, तो वो ईरान का, वो कहते हैं कि इजराइल इज़ अमेरिका एंड अमेरिका इज़ इजराइल का दफ़ा हमने सुना है इस चीज़ को। और उसमें अब तो अंदर से आवाज़ उठने लगी है अमेरिका से कि क्या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की है, हमारी है, या इजराइल की है। तो इसलिए या इजराइल इज़ फर्स्ट या अमेरिका इज़ फर्स्ट। मैगा की जो बात है उसमें ये तमाम चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो लिहाजा 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि ईरान को किसी लिहाज से भी ईरान जब तक के इनरिचमेंट, जो कि हर तरफ से यही इंडिया मिल रहा है, इनरिचमेंट को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर देगा, जो उनकी डिमांड है यूनाइटेड स्टेट्स की। ईरान अब तक जिद पर अड़ा हुआ है कि एनपीटी के तहत 3.67 उसको कम से कम वो उसका हक मिलना चाहिए जो उसका सॉवरन हक है। अब यहाँ एक इब्हाम आ जाता है, यहाँ एक ग्रे एरिया आ जाता है। अमेरिका की तरफ से हमेशा आवाज़ ये उठ रही है कि ईरान कोई ऐसी गारंटी दे दे कि जिसमें उसके पास ये कैपेबिलिटी ना हो
کیونکہ جو ملک جس ملک کے پاس سینٹریفیوج ہوتا ہے وہ ملک اس کو افزودگی کر سکتا ہے، جیسے ایران نے پی او سے واک آؤٹ ہونے کے بعد 60% تک کر لیا۔ تو ان کا خواہش یہ ہے کہ سینٹریفیوج کا جو ہے وہ ایک اوور سائٹ ایک اس کو کسی تھرڈ کنٹری کے حوالے کیا جائے along with 450 kgs آف جو یورینیم ہے، اور اسی لیے پوٹن کا میں نے پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کیا تھا، جس پہ ایران نے پچھلی مرتبہ 1200 kg حوالے کیا تھا جے سی پی او کے تحت۔ سر جے سی پی او کے ہوتے ہوئے یہ بات تو طے ہو چکی تھی نا کہ اتنی انریچمنٹ تو ایران کر رہا تھا اور یہ سب کچھ قابل قبول نہیں تھا، اور وہ ایک آئی اے کی نگرانی میں بھی ہو رہا تھا، کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، انسپیکٹرز بھی موجود تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ قابل قبول نہیں ہے کہ اس کے پاس سینٹریفیوجز بھی ہوں۔ تو سر ایک پھر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ دوبارہ سے اسی طرح کا معاہدہ جیسے جی سی پی او اے تھا وہ کیسے قابل عمل ہوگا، اور اس سے بڑھ کر کچھ کرنا، یہ تو ایران اس کو اپنی ذلت تصور کرتا ہے۔ سر ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنگ رک گئی ہے مڈل ایسٹ میں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنگ رکی نہیں ہے، جنگ جاری رہے گی۔ بہرحال دونوں ہی صورتحال میں جو اس وقت سچویشن ہے وہی برقرار رہتی ہے، تو یہ بھی پاکستان جیسی معیشتوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ پروگرام میں وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، ڈاکٹر عابد سلیحری صاحب، جناب محترم اویس توحید صاحب، اور ہمیں دیجیے منڈے تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔